تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کمیٹیوں میں ان کے قائدین کو شامل کیا گیا ہے، کنوینر بنا دیے گئے ہیں، اور وہ اپنا کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کر دیا ہے۔ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر، پاکستان کے آئین اور دستور اور قانون سے بالا تر ہو کر کوئی عمل کرے اور اس کی تائید کی جائے۔ اسی لیے جو ہمارے ہاں اقلیتوں کے لوگ بھی قتل ہوئے، ماضی میں اس حوالے سے اتنا علماء اسلام نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی جو مقتدر مذہبی جماعت ہے یا مقتدر عالم ہے یا مفتی ہے، اس نے لوگوں کو قتل کرنے کا نہیں کہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ فتوے کے حوالے سے بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان میں، جسے میں سمجھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل اور انشاءاللہ جو ہی اس کی تشکیل نو ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ، اور اس کی ذمہ داری بہت ساری علماء اور مفتیان اور اکابرین امت پر آتی ہے کہ جو یہاں آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر فتویٰ ہر شخص نہیں دے سکتا۔ ہم 8 سال پڑھتے ہیں، 8 سال پڑھنے کے بعد بھی میں نے دورہ حدیث کیا ہے، درس نظامی جسے کہتے ہیں ہم، جسے ہماری ڈگری اس وقت موجودہ حکومت نے، یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے موجودہ حکومت کا کہ مدارس کو منسلک کیا وزارت تعلیم کے ساتھ، تو جو ڈگری ہے اسے ڈبل ایم اے کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن دورہ حدیث کرنے والا بھی جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ سے ایک کورس کرتے ہیں، تخصص فی الفقہ اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم وہ ایک وقت کسی بڑے مفتی، بڑے جو دارالافتاء ہے اس میں وقت لگائے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قل ہو اللہ کا صحیح ترجمہ بیان نہیں کر سکتا وہ بھی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ایک ضرورت ہے کہ اکابر علماء جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ۔ اب محتمم حضرات جو ہوتے ہیں ہمارے مدارس کے، کئی مدرسوں کے محتمم مفتی نہیں ہوتے، جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں کہ جی اس معاملے میں فتویٰ دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ دارالافتاء سے رجوع کریں۔ ہر مدرسے میں، بڑے مدرسے میں دارالافتاء موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کروں کہ جیسے ابھی یہ کرونا ویکسین کا معاملہ ہے، فتوے سے ہی میں آپ کو عرض کر دوں کہ کرونا ویکسین کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے یعنی اینکر پرسن بھی مفتی بن گئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لگوانے سے جینڈر چینج ہو جائے گا، یہ لگوانے سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ لگانے سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کرونا ویکسین جو ہے وہ تو ضرورت ہے، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف تو قانون بھی انشاءاللہ حرکت میں آئے گا، لیکن یہ جہالت پر مبنی ہے کہ آپ کرونا ویکسین نہ لگوائیں۔ ہم نے دارالافتاء پاکستان نے، پاکستان کے علماء اور مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے، اور صرف خالی لگوائی نہیں جائے، مخیر حضرات آگے آئیں۔ زکوٰۃ کے مد میں جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، اگر مخیر حضرات خرید کے ان کو لگوا دیتے ہیں تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے سب سے بڑی
اسلام کہتا ہے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، اور اگر کوئی کرونا ویکسین خرید کے غرباء میں اور مستحقین کو لگوا دیتا ہے تو وہ تو اس زمرے میں آئے گا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مساجد حکومت بند کرنے جا رہی ہے۔ حکومت مساجد بند کرنے نہیں جا رہی، ہم نے اس وقت مساجد کھلی رکھی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم کس طرح مسجدوں کو بند کر دیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حکومت بند کرنے نہیں جا رہی مساجد کو، اور یہ تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مساجد نے ایس او پیز پر عمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ایس او پیز پہ چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی۔ ہمارا تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سے رابطہ ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کھلی رہیں گی، تراویح بھی ہوں گی، نماز بھی ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان 5 ماہ میں جو میں اپنی کارکردگی عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان عرب دنیا کے لیے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہمارے حالات ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا اور انہیں دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے قبول کی ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ، اور اس سطح کا 16 سال بعد جو ہے ہمارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں۔ مصر کا 10 سال کے بعد ہمارے معاملات میں بہتری آئی ہے۔ عراق آپ دیکھیں کہ وہاں کے وزیر دفاع یہاں آئے، ہمارے قائدین وہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بحرین کے، اور جو ہماری پریڈ ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا امتیاز ہے، یہ افواج پاکستان کا امتیاز ہے کہ وہاں پوری امت کو ہم نے جمع کیا۔ وہاں فلسطین کا پرچم لہرا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ وہاں صدر پاکستان کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان سے امن کے تمام راستے کشمیر کے ذریعے جاتے ہیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس خطے میں امن آنا ممکن نہیں ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عراق، فلسطین، سعودی عرب، ترکی اور بحرین، یہ سارے ممالک کے قائدین اور سعودی عرب کے جو ہمارے بری فوج کے سربراہ ہیں وہ پریڈ میں موجود تھے۔ یہ پاکستان کا امتیاز ہے کہ ہم چونکہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد چاہتے ہیں تو وہاں پہ سب کو جمع کیا گیا۔ اور اسی طرح جو سعودی عرب کے ولی عہد نے اعلان کیا کہ تقریباً 40 ارب درخت جو ہیں مشرق وسطیٰ میں اور 10 ارب درخت جو ہیں وہ سعودی عرب میں، تو اس معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے گرین پاکستان، اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم مل کر آگے چلیں گے۔ جو ہمارے تجربات ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے، ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ماحولیاتی تبدیلی، پاکستان اور سعودی عرب کے یہ جو منصوبے ہیں یہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں سعودی عرب میں ہیں، امارات میں ہیں اور باقی جگہوں پر ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ترجیحی بنیادوں پر ہم حل کر رہے ہیں۔ اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اندرونی حالات میں ہم نے پچھلے 5.5 ماہ میں ایک کیس بلاسفیمی کے غلط استعمال کا یا توہین مذہب کے غلط استعمال کا پاکستان میں درج نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس دوران بہت سارے امور میں بہتری آئی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کرک میں مندر پر حملہ ہوا، اس پہ فوری ایکشن ہوا، لوگ گرفتار ہوئے، اور وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن ہے، ریاست پاکستان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں
ان کے حقوق جو آئین نے متعین کیے ہیں وہ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرد ان سے نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح رمضان المبارک آ رہا ہے، میں تمام تاجروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نفع کو کم کریں، اپنے نفع کو 50% کم کر لے، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں، اور اپنے یہ جو مہنگائی، مصنوعی مہنگائی ہے، انشاءاللہ حکومت بھی اس کو کنٹرول کرے گی، اور حکومت اس کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس پہ گزرتا ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے۔ عام آدمی مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے، تو ہم مخیر حضرات سے، تجار سے، ان سے بھی یہ اپیل کریں گے، اور عامت الناس سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں۔ یہ جو ماسک ہے، یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ رومال لے لیں۔ جو طبی یہ تیسری لہر بڑی خوفناک اور خالی پاکستان میں نہیں ہے، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس کا مقصد رمضان کو یا خدا نہ خاص، بھئی ہم نے تو پچھلے سال بھی مساجد کو کھلا رکھا، ہم نے تو پچھلے سال بھی ہماری مسجدوں میں تراویح ہوئی، ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ عید ہوئی، اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس معاملے میں وزارت مذہبی امور، ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب، میں، ہمارے باقی جو صوبائی وزراء ہیں اوقاف کے، وہ علماء کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ رابطہ جو ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرا چیلنج ہے یہ کہ آج مسجد، مدرسہ اور عالم عرب، عالم اسلام کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے۔ مسجد، مدرسہ محفوظ ہوا ہے۔ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر جو چوکیدارہ عمران خان نے کیا ہے، اقوام متحدہ سے لے کر آج تک اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں جو تقریر عمران خان صاحب نے کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی وہاں پر۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ الحمدللہ پاکستان عالم عرب کے لیے کھلا ہے، اور عالم عرب پاکستان کے لیے کھلا ہے۔ کویت سے ہمارے ویزوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے لوگ طبی ماہرین اور طبی عملہ وہ کویت جانا شروع ہو گیا ہے، اور آج ہی مجھے متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے ایمبیسی سے یا جو سیاحتی ٹوریزم کی کمپنیاں ہیں ان سے ویزوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور باقی جو ایک ترتیب بن رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے پیغام پاکستان کے ذریعے دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا ہے۔ پیغام پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر علماء، مشائخ پر نے ایک متفقہ ایسی دستاویز دی ہے، اور اسلام کی تعلیمات تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو قانونی شکل ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ملک کے اندر بین المسالک، بین المذاہب ہمانگی کے لیے ہر طرح کی جو ممکن کوشش ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ انٹرفیتھ ہارمنی کونسل بھی، باقی بھی، تو یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے جو الحمدللہ اس وقت عالم اسلام، عالم عرب کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے اور عرض کی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہیں۔ روز اس پر تو بحث ہوتی ہے کہ فلاں چیز جو ہے سیاسی، لیکن جو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے عالم اسلام اور عالم عرب کے ریاست پاکستان نے دروازے کھولے ہیں اور کھولے گئے ہیں، اس کی طرف بھی بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ کوئی آپ بات کرنا چاہیں؟ کوئی سر یہ فرما دیجیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم ظاہر اپوزیشن کا اتحاد ہے، اس نے کہا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا جہاد کرنے کے مترادف ہے، جو جہاد کیے بغیر گھر واپس ہے وہ شرع خلاف ورزی ہے، تو اس پہ کیا کمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت نے ہمیں جہاد کے حوالے سے واضح تعلیمات دی ہیں۔ اس سیاسی جنگ کو جس میں آپ کے دائیں بائیں کھڑے لوگ جو ہیں وہ قوم کا مال لوٹ کے کھڑے ہوں،
اور ایک وقت میں آپ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے، تو پہلے مولانا صاحب ہمیں بتا دیں کہ جو کچھ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں ماضی میں کہتے رہے وہ کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں شرعی اصطلاحوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب بتائیں کہ کون سا جہاد ہے، یہ کون سی نئی تشریح انہوں نے نکالی ہے؟ ان کو تو پہلے دن سے اب تک دھوکہ ہی ملتا آیا ہے، اور ہمیں تو شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ مولانا صاحب نے کہا حلف نہیں لینا، حلف ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا استعفے دینے ہیں، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پھر اسی اسمبلی کو جس کو جعلی کہتے ہیں، اسی اسمبلی میں مولانا صاحب صدر کے امیدوار تھے۔ پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن لڑ لیا، کہا جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی عجیب بات ہے کہ جو کل تک سینٹ کا چیئرمین بننے کے لیے امیدوار تھا، جب وہ بیچارہ قائد حزب اختلاف بن گیا تو اب اس میں کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑا ہی برا ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوں اور آپ اقتدار میں آپ کے وزراء موجود ہوں اور پاکستان کی نظریاتی اساس اور پاکستان کے آئین اور دستور میں جو اسلامی دفعات ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے جو دفعات ہیں، ان پر حملہ ہو، آپ کے ممبران اس پر ووٹ دیں، پھر تو آپ نہیں بولتے ہیں۔ اور جو وزیر اعظم اقوام متحدہ میں اور OIC میں اور دنیا میں ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہو، اس کے اوپر آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو مولانا صاحب خود دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کے حلیف کیا کر رہے ہیں۔ جب سے مولانا صاحب نے یہ حکومت آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مولانا کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ تو ان کو خود سوچنا چاہیے، اور شرعی اصطلاحیں کسی کو بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات واضح ہیں، لہذا آپ اپنی لڑائی کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے لیے جو موجودہ حکومت نے کیا ہے، آج میرا مدرسہ وزارت تعلیم کے ساتھ جا کے منسلک ہو رہا ہے۔ 70 سال میں تو دینی تعلیم کو سرکاری طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے دور میں دینی تعلیم کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا، اور میرا مدرسہ وزارت تعلیم سے منسلک ہو رہا ہے۔ 40 سال کے بعد نئے وفاقوں کا اعلان کیا گیا، 40 سال تک یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر اسلامک فوبیا اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو اقوام متحدہ تک ہم پہنچے ہیں، یہ کس کا ویژن ہے، کس کی سوچ ہے؟ کون تھا جس نے اسلامک فوبیا اور ناموس رسالت کے اوپر پورے دنیا کے سربراہوں کو خط لکھا ہے؟ تو اگر مولانا صاحب کا جہاد یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آئیں یا زرداری صاحب آئیں تو پاکستان اسلامی ریاست بن جاتا ہے، اور عمران خان آئے تو پاکستان غیر اسلامی، تو میرا خیال ہے دین اسلام اس قسم کے فتووں سے بری ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔